جس فلسطین کی بات ہو رہی ہے، کبھی سوچا ہے وہ فلسطین ہے کیا؟ اس کی تاریخ کبھی پڑھی ہے؟ یہ وہی فلسطین ہے جو انبیاء علیہم السلام کا مسکن تھا، انبیاء علیہم السلام کی سرزمین ہے۔ یہ وہی فلسطین ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی۔ یہ وہی فلسطین ہے جہاں داؤد علیہ السلام نے جس کو اپنا مسکن بنایا تھا، جہاں داؤد علیہ السلام رہتے تھے، یہیں پر انہوں نے اپنا محراب تیار کروایا تھا۔ یہی فلسطین ہے جہاں بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ وہی فلسطین ہے جہاں وہ چونٹیوں کا مشہور قصہ پیش آیا تھا جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ واقعہ اسی فلسطین کے شہر عسقلان کی ایک وادی میں پیش آیا تھا۔ یہی وہ فلسطین ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب موجود ہے۔ یہ وہی فلسطین ہے جہاں مختلف معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے ایک بڑا معجزہ کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت اسی فلسطین کے شہر میں ہوئی ہے۔ یہ وہی فلسطین شہر ہے۔ معراج کی رات حضور کو مکہ سے پہلے، مکہ سے آگے سب سے پہلے جس شہر میں لے جایا گیا وہ فلسطین کا شہر ہے۔ یہی وہ فلسطین کا شہر ہے جہاں آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ وہ یہی فلسطین کی جگہ ہے۔ یہی فلسطین ہے جہاں سے حضور نے آسمانوں کا سفر شروع کیا تھا۔ یہ وہی فلسطین ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی حضرت عیسیٰ کا نزول ہے۔ وہ جس سرزمین پہ اتریں گے وہ فلسطین کی سرزمین ہوگی۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ دجال لعین کو لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ یہ وہی سرزمین فلسطین ہے کہ جس کے تقدس کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے 5000 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور یہ سلسلہ ابھی تک باقی ہے۔ اب کب تک باقی رہے گا یہ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ کوئی معمولی سرزمین نہیں، کوئی معمولی جگہ نہیں، کوئی معمولی مسکن نہیں، مقدس سرزمین ہے، مقدس جگہ ہے۔ اسی لیے شاعر آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے فلسطین کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر۔ آج کے نوجوان کو تو پتہ ہی نہیں اندلس کی تاریخ کیا ہے، یہ کیا جانے اندلس کے مقام پر ہوا کیا تھا۔ اس نے تو برگر دیکھے ہیں، شوار میں دیکھے ہیں، یہ تو ان چیزوں میں مگن جا رہا ہے۔ اس کو یہود نے اپنی ایجادات کے پیچھے لگا دیا، یہ کیا جانے اندلس کے ساحل پر مسلمانوں نے کیا کیا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں ماضی کی انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، وہی صلاح الدین ایوبی جس نے دوسری بار بیت المقدس کو فتح کیا، اور 1967 تک یہی بیت المقدس جسے شہر فلسطین کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس رہا۔ لیکن 1967 سے لے کر آج تک مسلمانوں کی بغیرتی کی وجہ سے یہ آج ارض سرزمین، یہ پاک سرزمین اسرائیل جیسے ظالم جابر حاکم کے تسلط رہی ہے، اس کا تسلط رہا، اس کا قبضہ رہا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ اس نے ایک ہی بات کہی تھی، اس نے ایک ہی بات یہودیوں اور عیسائیوں سے کہی تھی کہ صرف اور صرف ایک حل ہے، چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہ ہم نے تم سے ٹیکس لینا ہے، نہ ہم نے تم سے جزیہ لینا ہے، صرف اور صرف ایک ہے کہ اس پاک سرزمین کو، اس انبیاء کی سرزمین کو، اس جگہ کو جہاں محمد الرسول اللہ نے کھڑے ہو کر انبیاء کی امامت کروائی ہے، اسے مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ یہی کہا، اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے، نبی کی آبرو باقی رہے تو تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے تو تم بھی باقی ہو۔ یہاں مسجد اقصی میں نبی کی نہیں، نبیوں کی بات ہے کہ یہ تو تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے، تو نبی کی آبرو یہی مسجد اقصی اگر باقی رہے تو تم بھی باقی ہو، مگر نہ غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اور شاعر تڑپ کر آخر میں کہتا ہے، سنو اے بے حس مسلمانوں، سنو اے بے حس مسلمانوں، وہ مسجد اقصی سے ایک آواز آتی ہے، سنو وہ مسجد اقصی سے ایک آواز آتی ہے، مسلمانوں مسلمانوں مسلمانوں، میری حرمت سے کٹ جانے کا وقت آیا۔